السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ۔ بات ان مسائل کی چل رہی تھی کہ جن مسائل میں، جن عبادات میں مصنف نے بتایا کہ تمام عبادات میں بالاجماع نیت شرط ہے، تو اسی کے مسائل صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ مسائل کا ذکر ہوا، بتایا کہ کن کے اندر نیت شرط ہے اور کن کے اندر نیت شرط نہیں ہے۔ آج زکوٰۃ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اما الزکاۃ فلا یصح اداؤها الا بالنیت۔ رہی زکوٰۃ تو اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے مگر نیت سے، یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی نیت آدمی کرے تب تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اور نیت نہ کرے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک بات یاد رہے کہ آدمی اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کرے گا تو نیت کرنا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس آدمی کو اختیار ہے، لہذا نیت جہاں پر بھی پائی جائے گی تو نیت کے تحقق کے وقت اختیار ثابت ہوگا۔ اگر کہیں پر اختیار ہی نہیں ہے، مجبور کیا گیا، کسی سے زبردستی زکوٰۃ کو لے لیا گیا، تو ایسی صورت میں اختیار ہی نہیں رہا، اور جب اختیار ہی نہیں رہا تو نیت کا بھی تحقق نہیں ہوگا۔ جب نیت کا تحقق نہیں ہوگا اور آپ نے ضابطہ یہ پڑھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی ادا کے صحیح ہونے کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اگر زبردستی کسی سے زکوٰۃ لے لی گئی۔ صاحب کتاب اپنے اسی بات پر انہی مسائل کی تفریح کریں گے جس کا میں نے خلاصہ بیان کیا۔ فرماتے اما الزکاۃ فلا یصح اداؤها الا بالنیہ۔ رہی زکوٰۃ تو اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے مگر نیت سے، یعنی نیت کرے گا تو ادائیگی صحیح ہوگی، اور نیت نہیں کرے گا تو ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ادائیگی یہ تقاضا کرتی ہے اختیار کا، لہذا اختیار ہوگا تبھی نیت کا تحقق ہوگا، اور اختیار نہیں ہوگا تو نیت کا تحقق نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کسی نے زبردستی کسی سے زکوٰۃ لے لی تو ایسی صورت میں ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے، اور یہاں پر اختیار نہ ہونے کی صورت میں نیت نہیں پائی گئی۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اسی ضابطے پر فما ذکرہ القاضی الاسبیجابی، قاضی اسبیجابی نے جو یہ مسئلہ ذکر کیا ہے وہ اسی قاعدے کی بنا پر ان کا یہ ذکر کردہ مسئلہ آگے خبر آ رہی ہے ضعیف، یا یہ کہہ لو کہ علی ھذا یہ خبر ہے اور آگے ضعیف یہ مبتدا آ رہا ہے، یعنی اسی ضابطے کی بنا پر
قاضی اسبی جابی کا ذکر کردہ مسئلہ ضعیف ہے۔ کیا ہے ان کا ذکر کردہ مسئلہ؟ انہوں نے کیا ذکر کیا؟ تو اس کا بیان یہ ہے کہ انا من امتنع عن ادائها اخذها الامام کرہن۔ قاضی اسبی جابی نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے رک رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، امتناع یمتنع، امتناع کا معنی رک جانا، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے باز رہ رہا ہے، رک جا رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ امام وہ زبردستی اس سے زکوٰۃ لے گا اور لینے کے بعد اس زکوٰۃ کو مصارف زکوٰۃ میں دے دے گا، اور یہ اس طریقے سے زبردستی لینا، مصارف زکوٰۃ میں اس کو خرچ کر دینا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ قاضی اسبی جابی نے کہا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ امام کو ولایت اخذ ہے، یعنی امام کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں سے جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں ان سے زبردستی زکوٰۃ کو لے لے، اس کی ولایت اسے حاصل ہے، لہذا اس کا زبردستی لینا یہ مالک کی طرف سے بالاختیار زکوٰۃ ادا کرنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ یعنی اس کا زبردستی لینا یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا کہ گویا کہ مالک نے جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس شخص نے اپنے اختیار سے زکوٰۃ ادا کر دی، حالانکہ اس کے اختیار سے نہیں ہے یہاں، لیکن اس کا لینا اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ یہ قاضی اسبی جابی نے کہا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب ضابطہ آپ نے وہ پڑھ لیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر نیت پائی نہیں گئی، لہذا ان کا یہ کہنا ضعیف ہوگا۔ فرماتے ہیں وعلی ھذا، اسی ضابطے پر، فما ذکرہ القاضی الاسبی جابی، قاضی اسبی جابی نے جو ذکر کیا ہے ضعیف، وہ ضعیف ہے۔ اب اگر فما ذکرہ القاضی الاسبی جابی اس کو مبتدا بنائے اور ضعیف کو خبر بنائے تو یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اسی ضابطے کی بنا پر قاضی اسبی جابی کا ذکر کردہ مسئلہ ضعیف ہے۔ کیا ذکر کیا ہے انہوں نے؟ انا من امتنع عن ادائها، کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے رک جائے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، اخذها الامام کرہن، تو امام زبردستی اس سے زکوٰۃ کو لے گا، ووضعها فی اہلها، اور اس زکوٰۃ کو اہل زکوٰۃ میں یعنی مصارف زکوٰۃ میں رکھے گا، یعنی خرچ کرے گا، وتجزئہ، اور یہ کرنا اس کا اس مالک نصاب کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اجزا یجزی، اجزا کافی ہو جانا۔ وجہ اس کی یہ ہے لأن للامام ولایت اخذها، کیونکہ امام کے لیے زکوٰۃ کو لینے کی ولایت حاصل ہے، فقام اخذہ مقام دفع المالک باختیارہ، تو اس کا لے لینا یہ مالک کے اپنے اختیار سے ادا کرنے اور دفع کرنے کے قائم مقام ہو گیا۔ ضعیف، اسی ضابطے کی بنا پر قاضی اسبی جابی کا یہ ذکر کیا ہوا مسئلہ ضعیف، ضعیف ہے۔ والمعتمد فی المذہب، ہمارے مذہب میں معتمد یہ ہے عدم الاجزاء کرہن، کہ زبردستی اگر لیا جائے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور یہ کافی نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا اور ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں قال، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ معتمد ہمارے مذہب میں یہی ہے کہ زبردستی اگر زکوٰۃ لی گئی تو وہ کافی نہیں ہوگی، تو اسی کی تائید میں المحیط کا ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال فی المحیط، محیط میں کہا ومن امتنع عن اداء الزکاۃ، کہ کوئی شخص
زکوٰۃ کے ادا کرنے سے رک گیا اور زکوٰۃ اس نے ادا نہیں کی، امتناع باز رہا، رک گیا، کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے رکا، فالساعی لا یاخذ عنہ الزکوٰۃ کرہا، تو ساعی اس شخص کو کہتے ہیں، ویسے ساعی کا معنی کوشش کرنے والا، لیکن یہاں پر ساعی سے مراد وہ ہے جو کہ زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ تو ساعی لا یاخذ عنہ الزکوٰۃ کرہا، زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص اس سے زکوٰۃ کو زبردستی نہیں لے گا۔ ولو اخذ، اگر اس نے زبردستی زکوٰۃ لی، لا یقع عن الزکوٰۃ، تو یہ زکوٰۃ واقع نہیں ہوگی اور یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لکونہا بلا اختیار، کیونکہ یہاں پر زبردستی زکوٰۃ لی گئی ہے، تو یہ زکوٰۃ بلا اختیار ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے، نیت کا ہونا صحیح ہے، نیت کا ہونا ضروری ہے زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے، اور نیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اختیار ہو، اور یہاں پر اختیار ہی نہیں ہے تو نیت تو پائی نہیں جائے گی، جب نیت نہیں پائی جائے گی تو اس لیے زکوٰۃ صحیح نہیں ہوگی۔ فرماتے لا یقع عن الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ واقع نہیں ہوگی، لکونہا بلا اختیار، کیونکہ یہ بلا اختیار ہے۔ ولیکن یجبرہ، اب اگر کوئی شخص وہ مالک نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس سے زکوٰۃ کا پھر طریقہ کیا ہوگا؟ زبردستی تو لے نہیں سکتے، تو اس کا پھر زکوٰۃ اس سے ادا کروانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو وہ طریقہ بھی بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ ولیکن یجبرہ بالحبس، امام یا قاضی اس شخص کو مجبور کرے گا قید کرنے کے ذریعے سے، کہ اسے قید کرے گا، اس پر زجر و توبیخ کرے گا، تو قید کرنے کے ذریعے سے اس کو مجبور کرے گا زکوٰۃ ادا کرنے پر، لیؤدی بنفسی، تاکہ مجبور ہو کر وہ خود سے ہی اپنے اختیار سے زکوٰۃ ادا کر دے۔ انتہا، یہ محیط کی جو عبارت تھی جو ہمارے مذہب معتمد کی تائید کر رہی تھی، وہ عبارت مکمل ہوئی۔ تو صاحب کتاب کے اس بیان سے یہ سمجھ میں آیا کہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے نیت کا ہونا یہ ضروری ہے، لہذا اگر کسی نے زبردستی زکوٰۃ کسی سے لی اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تھا، تو صاحب کتاب کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور وہ کافی نہیں ہوگی۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارے فقہا نے تھوڑی تفصیل ذکر کی ہے۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مال اصل میں دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مال وہ ہوتا ہے کہ جو چوکیوں سے ہو کر نہیں گزرتا، راستوں سے نہیں گزرتا ہے، یعنی سونا چاندی وغیرہ جو گھروں میں ہوتا ہے، ایک تو یہ مال ہے جو لوگوں کی نظروں میں راستوں سے نہیں گزرتا ہے، لوگ لے کر اس طریقے سے نہیں جاتے ہیں کہ لوگ اسے راستے میں دیکھیں، تو اس کو مال باطن کہتے ہیں۔ اور ایک مال وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بازاروں میں لے کر جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی نظروں میں بھی ہوتا ہے، جگہ جگہ کسٹم پولیس چوکیاں لگی ہوتی ہیں، وہاں پر ان کو دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ جانور ہیں، تجارت کا کوئی بھی سامان دوسرا ہوتا ہے، چاندی سونا چاندی کے علاوہ جو دوسرا سامان ہے، وہ سب کے سب مال ظاہر کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ جو مال ظاہر ہے ان کو لے کر چوکیوں سے گزرا جاتا ہے، اس مال ظاہر میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے منع کرتا ہے تو وہاں پر زبردستی اس سے چوکی والے، جگہ جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جگہ جگہ پر چوکیاں مقرر کر دی گئی تھی راستوں میں، وہاں پر لوگ مقرر تھے کہ اگر کسی کا مال ظاہر جاتا اور وہ زکوٰۃ دینے سے روکتا تو اس سے زکوٰۃ لی جاتی تھی، اسی لیے وہ چوکیاں مقرر کی گئی تھی۔
تو مال ظاہر میں اگر زکوٰۃ دینے سے کوئی شخص رکتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ مال ظاہر سے زکوٰۃ زبردستی لی جائے گی، اور زبردستی لی جائے گی اور لے کر اس کو مصارف زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ اس سے اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور یہ مال ظاہر سے زبردستی لینا یہ قائم مقام ہوگا اس بات کے کہ گویا کے مالک نے اپنے اختیار سے زکوٰۃ کو ادا کر دیا۔ تو گویا کہ قاضی اسبی جابی کا جو قول تھا وہ قول اس پر محمول کیا جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ زبردستی لے لی جائے گی زکوٰۃ، لہذا ان کے قول کو اس پر ہم محمول کریں گے، یعنی مال ظاہر پر۔ اور جو مذہب معتمد صاحب کتاب نے بیان کیا کہ زبردستی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، اور المحیط کی عبارت سے اس کی تائید کی، اس سے مراد وہ مال ہے جو مال باطن ہے، یعنی سونا چاندی جو گھروں پر رہتے ہیں ان پر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں جھانک کر جا کر اس کی تلاش و جستجو کرے اور تلاش کرے کہ یہ مال کہاں ہے۔ تو وہ مال باطن اس کے اندر زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے، لہذا اگر کسی نے مال باطن سے زبردستی زکوٰۃ لی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہاں پر تو مالک کا اختیار ہی چاہیے، اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس کی نیت چاہیے، وہاں پر زبردستی آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ لہذا مذہب معتمد جو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے اس کو ہم مال باطن پر محمول کریں، جیسے کہ متعدد کتب فقہ میں یہ تفصیل مذکور ہے۔ وخرج عن اشترائها لها ما اذا تصدق بجميع النصاب بلا نیت۔ ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، مسئلہ اسی پر ہی متفرع ہے کہ آپ نے جبکہ نیت پائی جائے گی، یہ ضابطہ آپ نے پڑھ لیا۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے اور ابھی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، لیکن اس شخص نے اپنا پورا کا پورا مال نفلی طور پر صدقہ کر دیا فقیروں میں، پورا مال، اور اس نے صدقہ کرنے کے وقت زکوٰۃ کے ادا کرنے کی نیت نہیں کی، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حالانکہ نیت نہیں کی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے جمی فقہا نے یہ کہا کہ اگر سارا مال اس نے نفلی طور پر فقراء اور غریبوں میں صدقہ کر دیا اور نیت زکوٰۃ بھی نہیں کی، تب بھی اس کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور وہ بری الذمہ ہو جائے گا، اس سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر اس شخص نے کچھ مال صدقہ کیا بغیر زکوٰۃ کی نیت کے اور کچھ مال صدقہ نہیں کیا، تو کیا جس مال کو صدقہ کیا ہے اس بعض مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اس سلسلے میں امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ بعض مال کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ پورے مال کی زکوٰۃ اس کے سر اور اس کے ذمے فرض رہے گی۔ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بعض مال اگر صدقہ کر دیا بغیر نیت زکوٰۃ کے تو اس بعض مال کی جو بھی زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ کل مال جب صدقہ کر رہا تھا تو کل مال کی زکوٰۃ جب ساقط ہو جا رہی تھی، پورے مال کی جب زکوٰۃ ادا ہو جا رہی تھی بغیر نیت کے صدقہ کرنے حصے سے،
تو اب باز مال جب صدقہ کر رہا ہے تو باز مال کی بھی زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، اور فرض اس کا باز مال سے ساقط ہو جائے گا۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم نے یہ باز مال صدقہ کرنے کو قیاس کیا اس پر، جبکہ کل مال صدقہ کر دیا جائے۔ تو کل مال صدقہ کرنے کی صورت میں جب زکوٰۃ ساقط ہو جا رہی ہے، زکوٰۃ ختم ہو جا رہی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جا رہی ہے، فرض ساقط ہو جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ باز مال اگر صدقہ کیا تو باز مال سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کی، اور اس باز مال سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ انہوں نے جز کو کل پر قیاس کیا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ جب کل مال صدقہ کر رہا تھا تو ایسی صورت میں کل مال کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور اس سے فرض ساقط ہو گیا۔ لیکن باز مال جب ادا کر رہا ہے، وہ صدقہ کر رہا ہے، تو اس باز مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور اس سے فرض ساقط نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ باز مال صدقہ کرنے کو کل مال صدقہ کرنے پر قیاس نہیں کرتے، دونوں کے درمیان فرق کرتے۔ فرق یہ کرتے، فرق سمجھنے کے لیے ایک مثال پہلے سمجھیے۔ مثال یہ ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، فرض کریے ظہر کی نماز میں 4 رکعت سنت ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت ہے، پھر 2 رکعت نفل ہیں۔ یعنی ایک ہی نماز میں کئی قسم کی نمازیں ہیں، سنت، فرض، نفل، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر یہاں پر چونکہ کئی نوعیت کی یہاں پر نمازیں ہیں، اب اگر کوئی نماز پڑھے اور نیت نہ کرے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، یا نفل پڑھ رہا ہے۔ یعنی اگر نیت نہیں کرے گا تو احتمال سنت بھی رہے گا، احتمال فرض بھی رہے گا، احتمال نفل بھی رہے گا۔ لہذا نیت یہاں پر اس لیے ضروری ہے تاکہ دوسرے کا احتمال ختم ہو جائے۔ یہ آپ نے مثال سمجھ لی۔ جب یہ مثال آپ کے سمجھ میں آ گئی تو ہماری اس مثال سے آپ نے یہ بات ضرور سمجھ لی ہوگی کہ نیت کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر دوسرا احتمال موجود ہوتا ہے، اور جہاں پر دوسرا احتمال موجود ہی نہ ہو تو وہاں پر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ماہ رمضان کے روزے، کہ وہاں پر نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب شعبان ختم ہو جائے تو پھر صرف اور صرف رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ تو ماہ شعبان، وہ ماہ رمضان، رمضان کے روزے کے لیے من جانب الشارع متعین ہے، وہاں پر دوسرے روزے کا احتمال ہی نہیں رہا۔ جب احتمال نہیں رہا تو ہمارے فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں کسی نے بغیر نیت کے بھی روزہ رکھا تب بھی ماہ رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر احتمال آخر رہا ہی نہیں، اور جہاں پر احتمال آخر نہ رہے تو وہاں پر نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ بات ہماری ان مثالوں سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ نیت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پر احتمال آخر ہو، تاکہ احتمال آخر جو ہے اس سے ممتاز کر دیا جائے، اور جہاں پر احتمال آخر نہ ہو وہاں پر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے مثال۔ اب امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کو سمجھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس صورت میں پورا مال اس نے صدقہ کر دیا، پورا مال صدقہ کر دیا نفلی طور پر، تو اب اور بغیر نیت کے صدقہ کیا، تو چونکہ پورا مال صدقہ کر رہا ہے اور اس کے ذمے چونکہ فرض تھا، یعنی زکوٰۃ جو کہ اس کے ذمے واجب اور فرض تھی وہ اس کے ذمے تھا، تو ایسی صورت میں اس کے حال کا تقاضا یہی ہے کہ
اس کا پورا مال صدقہ کر دیا، بالکل مال نہیں بچا، تو اس کا واجب ہی ادا ہو. ٹھیک ہے، یہ اس کے حال کا تقاضا یہی ہے. لہذا تمام فقہا، یہاں تک کہ امام اعظم ہو، امام محمد ہو، امام ابو یوسف ہو، سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بغیر نیت ہی کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نیت کی ضرورت نہیں، کیونکہ پورا مال اس نے خرچ کر دیا. تو یہاں پر تو احتمال آخر رہا ہی نہیں، اس لیے یہاں پر بغیر نیت کے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جا رہی ہے. اس کے برخلاف بعض مال اس نے صدقہ کیا اور بعض ابھی اس کے پاس باقی ہے، تو جو بعض مال صدقہ کیا ہے تو اس میں اس کا یہ احتمال ہے کہ وہ واقعی یہ زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس نے صدقہ نہ کیا ہو. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو بقیہ مال بچا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زکوٰۃ ادا کرے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ احتمال ہے. جب یہاں پر یہ احتمال ہے تو احتمال آخر جیسی متحقق ہوا تو یہاں پر نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا. لہذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ یہاں پر احتمال آخر ہے. جب احتمال آخر ہے تو یہاں پر نیت کرنا ضروری ہوگا. لہذا اگر بغیر نیت کے اس سے صدقہ کیا تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس باز مال کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وجہ سمجھ میں آ گئی امام ابو یوسف کی؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو یہ قول ہم نے ذکر کیا، یہی قول راجح ہے. فرماتے وخرج عن اشتراطها لها، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کے شرط ہونے سے مستثنا ہو گیا وہ مسئلہ، وہ مستثنا ہو گیا، وہ نکل گیا اذا تصدق بجمیع النصاب بلا نیت، جب کسی شخص نے بغیر نیت کے پورا نصاب، پورا مال صدقہ کر دیا، پورا مال صدقہ کر دیا بغیر نیت کے، تو یہاں پر بغیر نیت کے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو ما قبل والا جو ضابطہ تھا کہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے نیت صحیح ہے، اس سے یہ مستثنا ہوا. کیوں؟ یہاں پر پورا مال جب صدقہ کر دے رہا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کے حال کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ اس نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو ادا کیا ہوگا. فَإِنَّ الْفَرْضَ يَسْقُطُ عَنْهُ، تو پورا مال صدقہ کرنے کی صورت میں بغیر نیت کے بھی اس سے فرض ساقط ہو جائے گا. وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ زَكَاةِ الْبَعْضِ، اور ہمارے علماء نے اختلاف کیا ہے بعض کی زکوٰۃ کے ساقط ہونے کے سلسلے میں، اذا تصدق بھی، جبکہ بعض مال اس نے صدقہ کیا ہو تو اس بعض مال کی زکوٰۃ ساقط ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں اختلاف کیا. اختلاف کیا؟ وہی تفصیل تو ہم نے ذکر کی کہ امام محمد اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کے قائل ہیں کہ بعض مال جو صدقہ کیا ہے بغیر نیت کے تو اس بعض مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور بعض مال کی جو باقی رہ گیا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بعض مال اگر صدقہ کیا ہے تو ایسی صورت میں پورے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور پورے مال کی زکوٰۃ اس کے ذمے باقی رہے گی. تفصیلی گفتگو ہم اس پر کر چکے ہیں.